الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1983 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ مجادلہ کی آیت 5 سے ہو رہا ہے. 5:8/5. شروع کی 4 آیتوں میں بات یہ بیان کی گئی تھی کہ ایک خاتون اپنے حقوق کے لیے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کر رہی تھی اور کہا یہ گیا کہ در حقیقت وہ اپنی شکایت خدا تک پہنچا رہی تھی اور خدا نے یہ کہا کہ ہم سن رہے تھے تم دونوں کی باتیں. تو گیا یہ جو اپنے حق کے لیے ایک مطالبہ کرنا ہے، ایک دعویٰ کرنا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی جس سے وہ کہ جن پر مان لا کے ایک انسان مسلمان ہو جاتا اور جو مملکت اسلامیہ کے سربراہ اول بھی تھے، لیکن اپنا حق ایک ایسی چیز ہے کہ اس قسم کی ہستی کے ساتھ بھی قرآن کے الفاظ میں مجادلہ جھگڑا کیا جا سکتا ہے. تحاورکم، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ برابر گفتگو ہو رہی ہے، خدا سن رہا ہے تو ڈانٹ نہیں رہا اس عورت کو کہ کیا کر رہی ہے، تو کس سے بات کر رہی ہے، کس سے جھگڑا کر رہی ہے. خدا سن رہا ہے، خدا تک وہ اپنی شکایت پہنچا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اس کے حق میں دیا جاتا ہے. تو شکایت کریے کہ معنی یہ تھے کہ اس سے پہلے ابھی وحی کی روح سے اس معاملہ کے متعلق کوئی رہنمائی نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد خود خدا نے اس کے متعلق حکم جاری کر دیا، اور وہ حکم تو قرآن کے اندر چونکہ آ گیا قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہو گیا کہ جو لوگ غصے میں آ کے یوں اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس زمانے کی جاہلیت کا تھا، اور ابھی ہمارے ہاں جاہلیت کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ بیوی کے متعلق کہہ دیا کہ حرام ہے مجھ سے، تو میری ماں حق دی ہے. تو جہالت ہے. اس جہالت کے ازالے کے لیے قرآن نے کہا کہ یوں مذاق ہی نہ بنا لو زندگی کے ان معاملات کو، کوئی تھوڑی سی سزا بھی بھگتو تو اس کے لیے کفارہ جسے قسم توڑنے کا کہتے ہیں وہ کفارہ نازل ہو گیا. تو گویا یہ حکم ہوا ایک، اور یہ چیز وہی قرآن نے خود بتایا کہ اس عورت نے جو اپنی حق طلبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھگڑا کیا، خدا وہ سن رہا تھا تو اس کے یہ اس کے حق میں یہ فیصلہ نازل ہوا اور فرمایا کہ تلک حدود اللہ. بڑی چیز ہے، قرآن کریم نے جہاں اس قسم کے احکام دیے ہیں ان کو حدود کہہ کے پکارا ہے. فقہ میں تو حدود جو ہے اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ وہ جرائم جن کی سزائیں خود قرآن نے مقرر کی ہیں انہیں حدود کہا جاتا ہے، اور جن کی سزائیں مملکت یا سلطنت یا حکومت مقرر کرے ان کو تعزیر کہا جا رہا ہے. یہ فقہ کی روح سے حدود اور تعزیر کا فرق ہے، اور حدود کی ڈیفینیشن ہے. قرآن نے جو حدود کہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے. اس نے قدم قدم کے اوپر یہ زنجیر و رسیاں نہیں باندھی، ایک لائن کھینچ دی ہے جسے لمیٹیشنز آپ کہتے ہیں، وہ ہے حدود حقیقت میں کہ یہ ہے وہ لائن جس کے اندر تمہیں اجازت ہے، آزادی ہے، اس کو تم رکھ نہیں کر سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے اس حدود کا، اس لائن کا، اس باؤنڈری لائن کا جو ہم نے مقرر دی ہے. اس لیے ان کو حدود کہا ہے قرآن نے. ان حدود کو توڑنے والوں کے متعلق کہا. اس لیے احکام عائلی زندگی کے ہیں، زواجی زندگی کے ہیں، گھر کے متعلق میاں بیوی کی زندگی کے متعلق ہیں، تو وہ ان کو کچھ زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا ہمارے ہاں. لیکن جن چیزوں کے متعلق خدا خود کوئی حکم نازل کر دے اور ان کو حدود کے اندر لے آئے، تو کہا ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
ان حدود سے تجاوز کرنے والا یا ان کو توڑنے والے کو کافر کہہ کے پکارا ہے، عذاب علیم کا مستحق قرار دیا ہے۔ تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ عام ادنا سے احکام ہے، ہدایات ہیں، ان کو سیریسلی کیا لیا جائے۔ ہم تو اپنے کے آئینی معاملات کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے، اور پھر وہ میاں گھر کا جو ہے خامن جو ہے تو اس کا تو سوال ہی نہیں کہ وہ سیریسلی کوئی بات بھی دین کی سیریسلی لے۔ لیکن قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ ان حدود اتنی کرنے والوں کے متعلق یہ کافرین عذاب العلیم کہا ہے، اتنا اہمیت دیتا ہے وہ ان معاملات کو بھی۔ معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کے اندر کوئی آ گیا تو وہ تو یکساں ہوتا ہے۔ یہ جو اس کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان حدود کی یا ان کو توڑنے والے ہیں، ان کے متعلق کہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ وَأُوتُوا کما أُوتِیَ الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات۔ یہ حدود ہم نے مقرر کر دی ہیں، واضح احکام ہیں جن کے مطابق یہ حدود متعین کی گئی، جو ان کے راستے میں یہ حدود ہے، یہ وہی ہے حدود جہاں سے یہ لفظ بنیا ہے، حد جس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی رکاوٹ بھی ہوتا ہے، روک ڈالنا کسی چیز، اور حد ہوتی ہی روک ہے حقیقت میں کہ یہاں تک، اس سے آگے نہیں۔ تو یہ یعبدون اللہ، یا اللہ اور رسول کا احکام ہمیں یہ بتایا ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کئی درسوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے، یہ اسلامی مملکت کی اطاعت ہے جو قرآن کی روح سے قائم ہو۔ اسے یاد رکھیے گا، جب اسلامی مملکت کہا جائے گا، میں بہرحال جب بھی یہ کہوں گا تو اس کے معنی ہوں گے جو قرآن کی روح سے قائم ہو، اور اس کا اعلان یہ ہو کہ میں یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں اسی لیے فرق کرنے کے لیے عام طور پہ وہ اسلامی کو ہر چیز کو کہا جا سکتا ہے نا، کہ اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، اور اسلامی کے مطلق متعین ہی نہیں کوئی کرتا کہ کسے اسلامی کہا جائے گا، کسے غیر اسلامی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ کسی کتاب کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے اسلامی قانون، تو بات تو پہلے طے کیجیے نا کہ کسے اسلامی کہا جائے گا۔ قرآن نے تو اسلامی اور غیر اسلامی کے لیے مقرر کی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ہے، سورہ مائدہ کی آیت 44، اور 3 آیتیں ہیں، ظالمین بھی کہا ہے، فاسقین بھی کہا ہے، کافرین بھی کہا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ۔ تو وہ وہاں تو یہ معیار اور قول فیصل ہے کسی چیز کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا۔ تو کہا کہ جو بھی ان حدود کو توڑتے ہیں یقیناً آخر الامر ان کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ اب وہ ہماری صدر اول تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے مخالفت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کی، قرآن کی، اسلام کی، اس مملکت کی، آخر الامر ان سب کو جھکنا پڑا تھا، سرنگو ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو یقیناً جھکنا پڑے گا، سرنگو ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اسی طرح جس طرح سے کہ اس سے پہلے وہ اقوام جنہوں نے خدا کی حدود کی خلاف ورزی کی تھی وہ بھی شکست خوردہ ہوئے تھے، ان کو بھی جھکنا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے، اسلامی قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کافر مومنین کے اوپر کبھی غلبہ پا سکے، تو یہ ایک ابھی حقیقت ہے، کسی خاص دور کے مومنین کے متعلق یا افراد کے متعلق نہیں ہے، یہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ اگر جماعت مومنین یا مومن قوم اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہنے والی قوم، پہلا ہی اس کے لیے معیار ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، یہ ہے کہ اگر کفار ان پہ غالب آئے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی اس تشریح کے مطابق مومنین کی صف میں نہیں آ سکتے، ورنہ آپ کو معاذ اللہ قرآن کو چلانا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مومنین پر کفار کبھی غالب نہیں آ سکتے، بلکہ وہیں تو نہیں آ جا رہا ہے غالب، خدا ایسا ہی ہونے دے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ قوم جماعت اپنے آپ کو
مومن کہتی ہے، مسلمان کہتی ہے، کفار غالب ہیں، تو پھر تو آپ یہ مانیں گے کہ اگر یہ واقعی مومن ہے تو معاذ اللہ خدا کا وہ جو وعدہ ہے وہ غلط ہو گیا معاذ اللہ، اور وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اگلی چیز یہی ہے نا کہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مومن کی ڈیفینیشن میں کام نہیں آ رہی۔ ایسا ماننے کے لیے تو بڑی جرات کی ضرورت ہے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے، لیکن حقائق تو حقائق ہیں، آپ کے نہ ماننے سے وہ بدل تھوڑا جاتے ہیں۔ آج تو ساری دنیا کے اندر ایک ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی بتایا جاتا ہے، 40 سے زیادہ آزاد ان کی مملکتیں ہیں۔ جتنی مملکتیں ہیں کسی نہ کسی نوعیت اور جیسے کفار ان کے اوپر غالب ہیں۔ تو اب آئیے نا قرآن کے ان واضح کی روشنی میں ان چیزوں کا جائزہ لیجیے، پھر جس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں اس میں پہنچیے۔ پہنچنے کے بعد پھر ہل کی ضرورت ہوگی، پھر اپنے آپ کو وہ چھوٹے نور کی طرح ریت میں کر دے کہ خطرے سے محفوظ ہونے والی بات نہیں رہتی، لیکن اس میں سے تو یہ سارا ٹھاٹ پٹھار ختم ہو جاتا ہے، یہی تو آپ اسلامی کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات آتی ہے، پھر وہ دل کا عذاب مہین، وہ کہا تھا کہ ان کی خلاف ورزی کرنے والے ذلیل ہوں گے، مہین ہے عذاب بھی، ذلت میں عذاب یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یہ جو ہے نا کہ جب خدا ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا، اکٹھا کرے گا، تو عام طور پہ تو ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، لیکن جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا ہے قرآن کے متعدد احکامات میں یہ چیز ہے کہ یہاں بھی وہ انقلاب عظیم جو حضور کے ہاتھوں برپا ہوا تھا، اس میں چیزیں محسوس طور میں اسی دنیا کے اندر بھی سامنے آ گئی تھی۔ اس بھی کے اوپر میں زور دے رہا ہوں کہ وہ جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ برحق ہے، وہ اپنے مقام پر ہو، لیکن یہ نہیں کہ یہ وہیں جا کے ان اعمال نتائج جو ہیں سامنے آئیں گے۔ اس زندگی میں اس دنیا کے اندر بھی اگر قرآنی انقلاب رونما ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے۔ تو کہا کہ ہم بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے، بڑے عجیب انداز میں کہا ہے، آساؤ نہ ہو نسو ہو، تم تو شاید بھول جاؤ لیکن خدا نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، وہ نہیں بھول کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وہ ہر شخص اوپر نگران ہے، شہید ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو علیم ہے۔ تو یہ جو کہا کہ تم تو اس کو بھول سکتے ہو تو خدا نہیں بھلا سکتا اس کو۔ علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ خدا علم رکھتا ہے، جانا ہے جو کچھ بھی ارض و سما کے اندر ہے، ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کو اس کا علم ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو کیا اس کا علم خدا کو نہیں ہے؟ اور علم ہونے کے بعد ٹھیک ہے تم کو بھول سکتے ہو اور خدا تو اس کو نہیں بھول سکتا۔ اب یہ بات آ رہی ہے، پھر وہ ہے تو میں نے کہا کہ ہماری عام اصطلاح میں چھوٹے چھوٹے یہ احکام ہیں اور معاشرت زندگی متعلق ہیں، لیکن جو قرآن کے اندر آ گئے اور محفوظ ہو گئے وہ چھوٹے بڑے نہیں رہتے، ان میں سے ہر شے اپنے مقام کی اور خاکہ ہم ہوتی ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی معاشرتی جتنے احکام ہیں ان کو بھی قرآن نے بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے کہ معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی جزیات سے ہی حقیقت میں جو بڑے جو معاشرتی زندگی کے اجزاء مرتب ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر۔ ان میں سے ایک یہ ہے ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر۔ بات یہ کی کہہ رہا تھا قرآن کے وہ جانتا ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے بے خبر ہے؟ اور اس سے کہا کہ اس کی تو اس کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ تم آپ میں خفیہ مشورے بھی کچھ کرو جس کے متعلق تم یہ اطمینان کر لو کہ کوئی ان سے واقع نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، ایسے خفیہ مشورے۔ تم میں سے 3 آدمی بھی ایسے یہ کریں تو چوتھا ان میں خدا ہوتا ہے، 5 اس قسم کے کریں تو چھٹا ان خدا ہو رہا ہے۔
یعنی وہ تو سارے ان مشوروں میں جہاں تم اطمینان کرتے ہو کہ کوئی اور غیر نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو تین ہیں، اس میں تو ایسا خدا موجود ہوتا ہے، اس لیے اس سے چھپا کے رکھتے ہو تم۔ اور وہ تو یہ اللہ ہوا اللہ والا ادنا من ذالک والا اکثر الا ہوا معہم اے ما کنتم، بات جامعہ کر دی، یہ 3 اور 5 کی بات نہیں، وہ تو مثال کے طور پہ کہا تھا، جہاں بھی ہے خدا ان کے ساتھ تک۔ یاد ہے کہ یہ بڑی عام چیز تھی جو میں نے آپ کو وہ عرض کیا تھا معراج واقعہ کے سلسلے میں، کہ خدا نے کہا ہے کہ جہاں بھی تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے خدا سے ملنے کے لیے کسی مقام پر جانے کی بات نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یا رہا کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کوئی خاص انسان نہیں جن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے خدا جہاں بھی یہ ہوتے ہیں، اینا معلوم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ اور پھر جو کچھ تم کر رہے ہو ان کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں خدا کے قانون کے مطابق، اسی قانون کی روح سے ایک وقت میں وہ محفوظ طور پر سامنے آ جاتے ہیں، اسے قرآن نے یوم القیامت کہا گیا۔ آپ کو شاید یاد ہو میں عرض تھا قیامت، قیام تو ہے اٹھ کھڑے ہونا، اور عربی زبان کے قاعدے کی روح سے اگر اس قسم کے الفاظ کے آگے یہ گول کی ٹیل لگا دی جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اچانک کوئی چیز ہو جانا، شدت سے کسی چیز کا ہو جانا، تو اس میں دونوں چیزیں پا جاتی ہیں، ہنگامی طور پہ یا لخت کوئی چیز ہو جائے یا بڑی شدت سے ہو جائے تو یہ طے ہوتی ہے۔ قیام جو بڑی شدت سے ہو، ہنگامی طور پہ ہو، تو اسے ہمارے ہاں انقلاب کہتے ہیں نا۔ تو اس دنیا کے اندر وہ انقلاب جو حضور کے ہاتھوں برپا ہوا، وہ جو تھا سے بھی قیامت کہا جائے گا اس اعتبار سے جب بھی ان کے اس قسم کی سازشیں تھیں، ان کے محسوس نتائج مرتب ہو کے سامنے آنے کا جو وقت ہوگا اس زندگی میں ہوگا جب وہ قیامت کہلائے گا، اس کے بعد کی زندگی میں ہوگا جب بھی وہ قیامت کہلائے گا۔ وہ قیامت اسی زندگی کی ہوگی، یہ قیامت موجود ہوگی، ہزار ہے اپنا دینی قیامت موجود، اقبال جو کہتا ہے تو خنز ناؤ میزاں دراز سر وہی، اس آنے والی قیامت کے میان اور ان کے نامہ اعمال کی تو باتیں بڑی لمبی لمبی تم کر رہے ہو، ہزار ہے اپنا دینی قیامتیں موجود، جو قیامت اس وقت برپا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اگر قیامت موجود کو دیکھنے لگ جائے کہیں انسان تو پھر وہ کرے نہ کہ جس کے لیے قیامت کے برپا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اللہ تو کچھ ہے علیم، وہ تو تمام معاملات سے تمام اشیاء سے واقف ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو ابتدائی دور تھا اسلامی مرکز کا، خاص طور پہ مدینے میں پہنچ کر بہت سے منافق اس کے اندر جمع ہو گئے زبان سے۔ یہ ایک تفریق ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو ان کا ذکر تھا جو اعراب کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ابھی یہ نہ کہیں ہم ایمان لے آئے، کہیں ہم نے سرنڈر کر دیا ہے اسلامی مملکت کے سامنے اپنے آپ کو۔ ایمان کی بات ابھی اس لیے نہ کریں کہ وہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ایمان ابھی ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ تو صاحب ایمان کہنے کا حق اس کو ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جائے۔ وہ اگر بات نہیں ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے سب کچھ۔ تو ایک یہ تھے، یہ منافق نہیں تھے، یہ وہ تھے جن کے ایمان میں حلوت پختگی نہیں آئی تھی۔ لیکن ایک وہ لوگ تھے جو ایک سازش کے ماتحت وہ ایمان انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا اسلام کو، لیکن وہ ظاہر میں مسلمان ہو کر ان مسلمانوں کے اندر شامل ہوتے تھے اور سازشیں کرتے۔ یہ ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ وہ تو اگر زبان کے اعتبار سے لیں تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ عرب کیا زبان تھے، قرآن نے کیا استعمال کیا ہے۔
اس کے معنی ہو رہے 2 لفظوں میں عرض کر دوں کہ وہ شخص جو کسی جگہ اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ باہر ملنے کا راستہ کون سا ہے. کیا بات ہے منافق کی ڈیفینیشن. صحراؤں میں جنگلوں میں یہ بات چوہے ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے جو اپنے دل بنا رکھے ہوتے ہیں اس دل انہوں نے اندر سے 2-3 راستے اور بھی چوری چوری کے بنا رکھے ہوتے ہیں. ادھر سے وہ اس دل میں گھستے ہیں. اب اگر کوئی ادھر سے اس دل کو جدھر سے گھسے ہیں اس سوراخ کو وہ بند بھی کر دے یا وہاں وہ گندک کی دھولی سے جسے کہتے ہیں ہم دے تو وہ آگے راستے اس نے پہلے ہی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. کہ عرب اسے منافق کہتے تھے. کہا کہ ان سے منع کیا گیا تھا کہ اس قسم کے خفیہ مشورے وسپرنگ کمپین ہمارے دور میں اس کو کہتے ہیں تانا پھونسی کے. چپکے سے صبح اٹھے اور آگے سنا نہیں ہے تم نے کچھ. ویسے تو کیا واسطہ ان چیزوں سے لیکن جب بات آ گئی ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا وہ دیکھنا وہ صاحب جو تھے اس میں بڑے مومن بجرتے تھے ماتھے محراب ان کے دیکھیے کیا ان کا قرآن کیا کرتا ہے نمازیاں وہ کرتے تھے لیکن ویسا ہمیں کیا کرتا ہے تو کسی بات نہ کیجیے گا. اور شام تک سارے شہر میں وہ گونج جاتی اور کسی کو آپ پکڑ نہیں سکتے کہ تیرے یہ چیز الگ. سارا معاشرہ منافقین کا ہو گیا. کسی بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے. کہاں ان سے کہا گیا تھا کہ یہ حرکتیں نہ کیا کریں لیکن اس کے باوجود یہ کچھ کرتے ہیں دل اس میں والعدوان میں اور وہ تخریبی کارروائیوں کے متعلق یہ کچھ کرتے ہیں. امیری کے متعلق تو خفیہ مشوروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ تو اعلانیہ کیا جاتے ہیں. اسم اور عدوان دونوں چیزیں ہمارے ہاں تو گناہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا ان چیزوں کا تو قرآن تو الگ الفاظ لاتا ہے. عربی زبان میں نے عرض کیا ہے کہ مادفات ہوتے ہی نہیں. ان سمجھ لیجیے کیسے جس چیز کا تعلق تو اپنی ذات کی ہو اور اس سے اضمحلال پیدا ہو شردگی پیدا ہو وہ عدوان وہ ہے کہ جو انفیکشن دوروں تک بھی پہنچ جائے. متعدی امراض آپ نے بھی سنا ہوا نا. یہ بعض اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں ان کا اپنی ذات تک تعلق ہوتا ہے. مثلا ایک سے افیم کھا لیتا ہے عادی ہے افیم کھانے کا تو اس کی اپنی ذات تک اس کا نقصان ہے لیکن دوسرا شخص جو ہے جو ہنگامہ برپا کر دیتا ہے وہ متعدی بھی ہو جاتا ہے. اور ہم نے اس قسم کی چیزیں کہی ہیں. ایک اسم ہے کہ اس کے اندر اضمحلال ہوتا ہے اپنی ذات تک. ایک عدوان ہے جس میں سرکشی ہوتی ہے جو معاشرے میں آئی جاتی ہے. کہا یہ اس قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں. مشہور جو وسپرنگ کمپین جو میں نے سے عرض کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی معافی یہ اس قسم کے مشورے کرتے ہیں. ان کو منع دیا تھا کہ یہ نہ کرو کھلے بندوں یا مخالفت کرو یا کھلے بندوں موافقت کرو. یہ کیا انداز ہے تمہارا کہ منکر ہے میں بھی دوں ہم رنگے مستہ بیس کر وَإِذَا جَاءُوكَ هَيُّكَ بِمَا لَمْ يُهَيِّئْكَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. کہاں کیفیت ان کی منافقت کی یہ ہے. منافقت کا کردار بڑا ہی گھناؤنا ہوتا ہے کمبا. کہتے وہ آتے ہیں تو سیدھی بات جس طرح سے کہ السلام علیکم تمہارے لیے کہا ہے کہ کہا تو سلام کی وہ ایک دوسرے کی یہ زبان کو ذرا سا پھیر دیتے ہیں لفظ بھی ذرا سا نپٹاتے ہیں. السلام علیکم کہتے اس کے معنی تجھ پر موت آئے. کہتا کیفیت یہ ہے کہ یعنی اتنی سی چیز بھی ان کی کم نہیں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اتنی سی بات بھی نہیں پورے کہنا چاہتے. اس میں بھی کچھ نہ کچھ منافقت کرتا ہے رکھ لیتے ہیں. ذرا زبان کو دبایا اور کہا ہے تو یہ تو پتہ ہی نہ چلے السلام علیکم کہا ہے یا السلام علیکم کہہ رہے ہیں. لیکن ان منافقین سے تو اس سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ کہیں گے زبان سے السلام علیکم دل میں یہ ہوگا کہ تمہارا بیڑا غرق کر کے رہوں گا. یہ ہم ہیں. کسی پہ کسی دوسرے کا آج اعتماد ہی میرے کبھی ننان نہیں آپ کا ہوتا کہ جو کہ یہ کہہ رہا ہے واقعی ایسا کر کے بھی بتائے گا. کہا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کرنا یہ کرتے ہیں یہ آگے کہتے ہیں تو اس کے بعد دل میں خوش ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا اور یہ خواہ ان کا ایسا ہی جانتا ہے سب کچھ تو وہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا. ٹھیک ہے یہ روز کی باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم اس کا قانون کے پابند ہیں جس کی روح سے عمل اور کے نتیجے درمیان ایک وقت ہے مہلت کا وقفہ ہوتا ہے.
اور ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اپنے قانون کے خلاف خود بھی نہیں کریں گے. جانتے ہیں تم کیا کرو. یہ تنظیم ایک بات سنتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی خدا کو جو معلوم ہے تو پھر وہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا, پکڑتا کیوں نہیں ہے, وہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں. اس کی وجہ وہ ہے جو ہم کو بتا دیتے ہیں. وہ وقت آئے گا جب یہ پختہ ہو جائیں گے نتائج اور محسوس طور پر سامنے آنے کا وقت ہوگا. اس وقت تم دیکھو گے کہ خدا جانتا ہے اور گرفت کرتا ہے. حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر. پھر اس وقت وہ جو جہنم ہوگا وہ تمہیں بتائے گا کہ خدا جہنتا تھا واقعی. اب روح سخن آیا ذات مومنین کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. باہمی آپس میں مشورے کرنے کی ضرورت ان کو بھی پیش آئے گی. کہا ٹھیک ہے مشورہ کرنا گناہ یا جرم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے. یہ مشورہ کرتے ہیں اس نظام کی, اس مملکت کی, اس دعوت کی تقریب کے لیے, مخالف کے لیے, اسم کے لیے, عدوان کے لیے, معصیت رسول کے لیے. یہ ہے جو چیز منع ہے. تم بھی مشورہ کر سکتے ہو لیکن مشورہ کرو تو ان باتوں کے لیے نہیں. تناجوا بالبر والتقوی یہ اصطلاحیں ہیں قرآن کی. عام طور پہ کا ترجمہ نیک, تقوی, پرہیزگار ہوا, لیکن میں نے مختلف مقامات میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ ان کے صحیح معنی کیا ہے. بہرحال اچھے کاموں کے لیے کہہ دیجیے جنہیں قرآن اچھا قرار دیتا ہے ان کے لیے مشورے کرو جو تم نے مشورے کرنے ہیں. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. خدا کے احکام اور قوانین کی خلاف ورزی سے محتاط رہو, کیونکہ یہ چیز یوں ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو ایک وقت میں سامنے آئیں گے ان تمام چیزوں کے نتائج. اس پر ایمان رکھ کر پھر یہ کچھ کرو. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. یہ خفیہ مشورے جو ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں کہا کہ وہ در حقیقت کا محرک جبا. میں نے عرض کیا نا کہ شیطان کی ایک اصطلاح ہے قرآن کی جس کی روح وہ اس طرف کرتا ہے. انسان کے وہ جذبات جس کو قرآن کے خدا کے احکام کی سرکشی پر ادا کرتے ہیں بلکہ وہ محرک ہوتے ہیں اس چیز سے, وہ ہے جسے قرآن شیطان تک پکارتا ہے. اور جو اس قسم کی سازشوں کے سرغنے ہوتے ہیں ان کو بھی شیاطین کے حق پر پکارتا ہے. کہتا ہے یہ جو ان کے ہاں کے خصوصی مشورے ہیں تقریب کے لیے جو کرتے ہیں یہ ان کے اس کا حرک, ان کا یہ جذبہ ہو رہا ہے تقریب کا جذبہ, انہیں نقصان پہنچانے کا جذبہ, اس دعوت کے راستے میں روحیں اٹکانے کا جذبہ. کہتے ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں ہے, اس سے ہم نقصان پہنچا دیں گے. اب یہاں وہ لفظ اذن آیا ہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اذن کا عام طور پہ ترجمہ ہمارے ہاں اجازت یا حکم کیا جاتا ہے. خدا کے حکم سے اذن عام میں یہی لیے جاتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے. اس کے معنی بھی وہ ہے خدا کا مقرر کیا ہوا قاعدہ. نقصان جو پہنچتا ہے وہ تو اس کے مطابق پہنچتا ہے. یہ کیونکہ ان کی خلاف ورزی کرتی نہیں ہے کہ جماعت مومنین, اس لیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومن اسی لیے خدا کے ان چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, بھروسہ کانفیڈنس توکل جسے کہا جاتا ہے وہ اسی پہ کیا جاتا ہے نا جس متعلق آپ کو یقین ہو کہ جو کچھ جاتا ہے اس کی خلاف بھی نہیں ہوگی. تو جب خدا نے یہ کہا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو مومن کو تو یقین ہوتا ہے, اس لیے وہ اس کو اعتماد ہوتا ہے اس بات کا کہ خدا اپنے کہنے سے خلاف ورزی نہیں کرے گا. تو یہ ہے جو توکل کے معنی ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے اب ہمارے ہاں جو تصوف میں توکل ہے ہم تو پوچھیں گے کہ ہر سبب ہر ذریعہ جو کسی چیز کا اس کو ختم کر چلے جائے تو خدا پر توکل کرتے چلے جائیے. اس کے معنی یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کما کے لائیں اور تمہیں روٹی دیتے چلے جائیں. یہ بات توکل ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس
فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اب یہ پھر یہ کچھ کرتے تھے، آ کے بیٹھتے رہے تو ایک دوسرے کے ساتھ پاس بیٹھتے تھے، ادھر سے کچھ بات ہو تو ادھر سے کچھ کانا پوری کرتی ہے نا ہمارے یہاں گوشت بھی سے کہتے ہیں کہ وہ آسانی رہے پاس یہ کرنے. تو یہ دے دیا کہ بھائی آ کے بیٹھو تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو، ایک دوسرے سے ہٹ کے بیٹھا کرو. اب اس سے وہ امتحان کی وہ سازش کی اس کا اجالا ہو گیا کہ ذرا ہٹ کے بیٹھا کرو. اپنے لوگوں سے بھی یہ کہہ رہے تھے تم آ کے بیٹھو نا تو ہٹ کے بیٹھا کرو. تو وہ آپ حکم عام کر دیا جب اس سے یہ نہ ہوا کہ وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے. ایک عام حکم ہوا کہ مجلس میں آن کے بیٹھو تو ذرا کھل کے بیٹھا کرو. پھر اگلی بات یہ کہ جب کہا جائے برخاست ہوتی ہے مجلس اس سے چلے جایا کرو. تو یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی کہیں اور تم الگ الگ فکریاں آگے 3 یہاں 2 وہاں 1 یہاں وہ بڑھ ہوئے پھر یہ کرتے چلے جاؤ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ تھا وہ معاشرہ جس میں اس دعوت کی ابتدا ہوئی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم انقلاب برپا کیا تھا. یہ تھے وہ لوگ جن کو یہ کچھ بھی کہنا رہا تھا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ ملنے کے لیے آنا ہو تو پہلے تو مل لیا کرو، کسی کو بجانا ہو تو یاد لیا کرو، دعوت کے لیے بلایا تو پہلے ہی آ کے نہ بیٹھ جایا کرو. کہانیاں ابھی چولہے پہ رکھی ہو تم بیٹھ گئے، کھانا کھا کے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر چلے جایا کرو. صاحب خانہ کو بڑی اس میں توق ہوتی ہے کہ تم اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کر. یعنی معاشرہ وہ تھا جن لوگوں کو یہ چیزیں دی وہی ذریعے تعلیم کر رہی. یہ تھے لوگ کہ جن کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کی کہ انہوں نے ایران اور روما کی 1000 سال کی تہذیب کو الٹ کے رکھ دی. یہ تھا انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ چیز کیا کرو، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کہتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. حقیقت میں جو ایمان والے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو بلند مقام عطا ہوں گے، اور جو صاحب علم ہوں گے ان کو درجات خدا ادا کرے. ان چیزوں کی رعایت و اتباع سے بھی درجات ملتے ہیں، رفعت ملتی ہے، بلندیاں ملتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں قرآن نے کہیں ہم اپنے معاشرے میں ان سے ابتدا کریں تو آپ دیکھیے کہ کس قدر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے معاشرے کی. ان سے رفعت بھی ملتی ہے، درجات کی بلندی بھی ملتی ہے. اب یہ باتوں سے مشورے کرنے کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض امور میں پرائیویٹ گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ. اور وہ لوگ بھی آ کے اسی طرح سے کہتے کہ صاحب ہمیں کچھ پرائیویٹ باتیں کرنی ہے رسول سے، ہمیں اس کے لیے وقت دے دیجیے صاحب. اور وہ اگر تو وہ تو آتے تھے خاص سازش کے متحد. اگر وہ اسی طرح سے آتے رہے اور حضور کا وقت جو ہے اس طرح سے ضائع کرتے رہے تو آپ کو کسی اور کام جو کہ رہے ہی نہیں. اس سے بھی پابندی کی ضرورت تھی. آپ پابندی کیا لگائی ہے؟ یا تو یہ ہو کہ صاحب اس کی اجازت ہی نہیں دی جاتا، کوئی نہ اس طرح سے آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا. بڑے اہم معاملات بعض ہو سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ گفتگو حضور سے کی جائے، ایپ بھی میں گفتگو حضور کی جائے، ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی پابندی لگائی کہ وہ بھائی اس طرح سے اجازت لینی ہو تو کوئی تھوڑا سا عطیہ دے دو ان غریبوں محتاجوں کی مدد لی. چلو کچھ تو پابندی عائد ہوئی نا. یہ جو یوں ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بقوایا کرتے ہیں یا شرارت کے ماتحت ایک سازش کرتے ہیں تو ان پہ کچھ تو پابندی عائد ہو گئی، تو کچھ تو دینا پڑ گیا. والے کا خیر اللہ کوئی بات ہے، یہ بڑی بہتر بات ہوگی اور دل کی پاکیزگی کا مورد بھی بنے گی. کچھ دینا پڑے گا، کچھ تو کمی ہوگی اس کے اندر، اور تمہارے ہاں تو یہ چیز ہوگی. اس کو واقعی ایک صحیح کام کے لیے بات کرنی ہوگی. وہی آئے گا شاید نہ. اب یہ بات آ گئی، حکم کو یہ دے دیا. یہ جماعت جو تھی خواہ انہوں نے مثال کے طور پر نہیں کہ انہوں نے مقرر کیا ہو کہ اس صندوق میں پہلے ڈال دیا، اور وہ ایسے بھی ان کے اندر تھے
کہ جو ایک آنے کی بھی استطاعت نہیں رہے، تو اس حکم سے تو ان کے یہ راستہ بند ہو گیا۔ اب اس کے اندر تفاوت ہو گیا، اس کا جو مالی اعتبار سے افورڈ کر سکتا ہو اور وہ جو نہ کر سکتا ہو، دو طبقات آ گئے اس کے اندر۔ کہا کہ اگر فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، اگر نہ ہو تو سے بھی ایسے تمہارے ہاں تو کوئی بات نہیں، رسول سے آگے کہہ دیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا، کوئی بات نہیں، وہ بڑا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے، ہمارے نشون میں عطا کرتا ہے۔ اب اس میں اس ایکسیپشن سے آپ دیکھیے بات ہی چلی، وہ طبقاتی بات نہیں رہی کہ نہیں ہے تو پھر تم یہ کچھ ساری سکتے بیٹھے ہو، کہیں سے لے چار پیسے تو پھر آگے ملاقات کر سکتے ہو، یہ ان کے لیے ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہا کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے چیز کو، ان کے دل میں اس سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہمارے لیے تو یہ مشکل ہو گیا، ہم کیا کریں گے، پھر ہم محروم کر دیے گئے اس لیے کہ ہم غریب ہیں۔ کہا بھائی لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، کوئی بات نہیں ہے، یہ نہ کر سکو تو ہم نے قانون میں پہلے ہی تمہارے لیے گنجائش رکھ دی ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بات جا کے کہہ دیا کرو، میں معافی چاہیے۔ یہ اگر صورت نہ ہو تو پھر کرو کیا؟ کہا کہ وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی ضرورت ہی نہ پڑ سکے۔ نظام اسلامی جو ہے اس میں یہ چیز وہ امرہم شورا بینہم، اور وہاں ہے واقعی الصلاۃ، یہ باہمی مشورے سے تمام معاملات طے ہوں گے تمہارے، اور اس کے ساتھ اقامت صلاۃ آ گیا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے بھی سمجھے، میں نے تو شروع سے یہ کہا ہے کہ یہ ایک نظام ہے صلاۃ کا جس میں احکام خداوندی یا فیصلے جو ہوں حضور کی مرکز کے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا نظام قائم کرنا ہے۔ اس میں یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم، وہ بھی اس کا ایک جز ہے، یہ وہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جز ہے، یہ پورے نظام کا نام ہے۔ اس میں ہر فرق ان احکام کی اتباع کرتا جاتا ہے، ڈانٹ ہی آگے ہوتا ہے یہ لفظ، اور وہ پھر نظام قائم ہوتا ہے تو امر شورا بینہم، یہ وہاں اکٹھی چیز آئی ہے، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے اور یہ اقامت صلاۃ پر۔ تو اگر یہ نظام ہو جس میں بم مشاورت اس طرح سے ہو جیسی کہ اب تاریخ میں ہمارے ہاں ہے کہ جب کوئی یہاں معاملہ آتا تھا تو امیر المومنین خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خاص طور پہ یہ ہے کہ جب کوئی یہاں معاملہ آتا تھا تو ایک وہ ڈاؤنڈی پیٹنا ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک دفعہ ڈاؤنڈی پیٹ دی جائے، اعلان کرنے وقت وہ اعلان کرتا تھا سات و جامعہ تم صلاۃ و جامعہ تم، صلاۃ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، صلاۃ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اور آتے تھے تو پہلے اس سے جیسے ہم تلاوت قرآن کریم سے ابتدا کرتے ہیں اجلاس کی، وہ صلاۃ کی رکعتوں سے ابتدا کرتے تھے، اور پھر امیر المومنین وہ کہتا تھا کہ تمہیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہ معاملہ درپیش ہے اور اس میں تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جب اس نظام میں اس کھلے بندوں اس طرح سے وہ سارے مشورے ہوں گے تو خود اس کی ضرورت نہیں رہے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہ دیکھیے اقامت صلاۃ اور اداء زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد ہے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، وہ الگ چیز نہیں ہے، یہ جتنے دو چیزیں کہی گئی ہیں یہ بھی تو اطاعت اللہ اور رسول کی۔ تو گویا یہ مقصد اطاعت ہے حقیقت میں تمام ضلع احکام قرآنیہ کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نافذ کیا اپنے اس نظام میں، ان کی سبھی اطاعت ہے، اس کے اندر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ آ جاتا ہے۔ یہ کرو واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، وہ بھول نہیں جاتا ان چیزوں کو۔ اب آگے ایک اور حکم ہے اور بڑی عام چیز ہے، یہ جو معاشرہ قائم ہوا یا نظام قائم ہوا اس میں جتنے لوگ تھے وہ اس سے پیشتر ایک قوم تھے، ایک برادری تھے، ایک معاشرہ تھا،
ان کے ہاں تو قبائلی زندگی تھی، ایک ایک قبیلہ جو تھا وہ الگ ایک قوم کہلاتا تھا، ان میں آپس میں دوستانہ معاہدے تھے، ماں باپ بہن بھائی عشیرت اہل خاندان، انہیں کا وہاں قبیلہ ہوتا تھا۔ اب ان میں سے کچھ وہ ہوئے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لی، دوسرے وہ ہوئے جنہوں نے یہ کچھ نہیں کہ قبول نہیں کیا، انہوں نے ان کی مخالفت شروع کی۔ اب یہ دو الگ الگ قومیں بن گئی ہیں۔ ہم مقام آتا ہے اس تاریخ کے اندر کہ انہی میں سے یہ لوگ جو تھے اس گروہ میں شامل ہو گئے، دوسرے جو تھے اس کے مخالفین میں ہو گئے، لیکن وہ باپ تو باپ ہی تھا، بیٹا بیٹا ہی، بھائی بھائی تھا، یہ آپس میں جو یہ تعلقات بھی تھے وہ تو اسی طرح سے قائم تھے، حتیٰ کہ عقدی تعلقات بیوی اور میاں وغیرہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بیوی مسلمان ہو گئی یا میاں نہیں ہوا ہے، تو میاں ہو گیا ہے بیوی نہیں ہوئی ہے، یعنی یہ ایک عجیب قسم کی تکلیف پیدا ہوئی نہیں کے رہنے والے اور رہنے میں اسی معاشرے میں انہی قبائل کے اندر انہی قبائل میں کچھ ان کے ساتھ ہیں کچھ مخالفین ہیں۔ یہ بڑا ہمت طلب مرحلہ کہ کیا صورت پیدا ہو ان کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ تعلقات وہی قائم رہتے ہیں جو پہلے سے تھے، یہ قدم قدم پر آپس میں نافذ ہوگی۔ وہ تو ایک گھر کے اندر آپ دیکھیے دو بھائیوں میں یا میاں بیوی میں عام طور پہ خیالات یا اعتقادات کا اختلاف ہو، ہر وقت صرف متول ہوتا رہتا ہے وہاں۔ وہ تو ہم آہنگی کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا کیا جائے، تو طے کیا گیا کہ یہ جو لوگ اس طرح سے اسلام لا کر اس دعوت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بڑی اہم چیز آج بھی ہم جو برادریوں کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے، برادری چھوڑ دینا، خاندان چھوڑ دینا، جماعت چھوڑ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان سے کہا کہ ان کے ساتھ پرانا تعلقات نہیں رہ سکتے۔ بیوی اور خاوند چھوڑ دیے، میں نے جیسا عرض کیا ہے، بھائی سے بھائی الگ ہو گیا، باپ سے بیٹا الگ ہو گیا، کیوں؟ تعلقات کی ایک نوعیت مختلف ہو گئی پہلے سے۔ پہلے وہ چیزیں نسبی ہوتی تھی، عقلی ہوتی تھی، اب یہ ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک نئی برادری بن رہی ہے، اور اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے رمضان والے۔ ان کے ساتھ پناہ تعلقات بھی نہیں جا سکتے، بھائیوں کے ساتھ نہیں، باپ کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ نہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ ہجرت تو نام ہی ہجرت، چھوڑا انہوں نے سارے۔ عجیب انقلاب تھا اور ایمان نے پیدا کیا، وہی رہ رہے ہیں، وہی رشتے داریاں ہیں آپس کی، چھوڑنا پڑا۔ کہا لم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما منکم ولا منہم، اب ان لوگوں کا ذکر ہے، ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ کہا کہ ان لوگوں کو یہ ذرا پھر منافقین کہا گیا، تمہارے ساتھ آ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری برادری کے افراد ہیں، کیفیت ہے کہ دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ قائم ہیں کہ جو تمہارے مخالف ہیں، یہ ان کی روش زندگی ہے۔ کہا ایسی رکھے زندگی کا نتیجہ تو عذاب کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اتفاق آ کے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے کہ ہم تو بالکل آ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تمہارے ساتھ وہی تعلقات آپ نے قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ صدوا عن سبیل اللہ ولہم عذاب مہین، یہ اپنی قسموں کو فطر بناتے ہیں حفاظت کے لیے، دھوکہ دے جھوٹ بول کر کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بڑا ذلت عام سزا ہے ان کے لیے۔ جب یہ نقاب اٹھے گا، حقیقت بے نقاب ہوگی، تو پھر اس وقت دیکھیے اتنی ذلت روائی ہوگی کہ کل تک ان میں بیٹھے ہوئے کس کھسا کے جو کہتے تھے حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ عذاب مہین اس سے بڑھ کر اور کیا ہوا؟ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیء، ان کے مال و دولت، ان کی اولاد، رشتہ داریاں کچھ کام نہیں آ سکیں گی اس انقلاب میں جو خدا برپا کرنا چاہتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تباہ ہو کے رہیں گے
اس کا کہ اس روش کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لہم ویحسبون انہم علی ریب الا انہم هم الکاذبون. جب یہ اکٹھا کرے گا یا اٹھائے گا خدا ان پر نقاب اٹھ جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گی حقیقتیں جو ہیں، تو اس وقت بھی یہ قسمیں کھائیں گے. قسمیں کس کے سامنے کھائیں گے؟ خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے. یہ دل کے خیالات اور نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہے، یہ ان کی کیفیت ہے. اور اپنے ذہن میں یہ سمجھے ہوں گے کہ کوئی بات نہیں، جیسا ہم نے ان مومنین کو دھوکہ دے دیا تھا خدا کو بھی اسی طرح سے دھوکہ دے دیں، کوئی بات چل جائے گی. ہم بڑے کامیاب ہیں اس معاملے کے اندر. یہ جو اس قسم منافق تھے نا تاریخ کے پاکستان کے زمانے میں عجیب بات ہے، نام کیا لینا. علامہ اقبال کے تاریخ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کسی نے کہا یہ منافق، کہنے لگے یہ مخلص منافق. یہ ہے وجہ سے دور آنا مر گیا خدا کے سامنے کھڑے کو بھی سمجھ رہے ہیں دھوکہ دے سکتے. خبردار بہت جھوٹ بولنے والے ہیں. اب یہ کیفیت کیوں ہو گئی؟ ایک لفظ ہے صاحبی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم بذکر اللہ. یہ لفظ آیا ہے کیا جانے لفظ. شیطان میں نے عرض کیا کہ انسان کے اپنے جذبات، خواہشات، آرزوؤں، مفاداتیاں، مطلب پرستیاں، دھوکہ دہی، ریب دہی، جتنے جذبات اس قسم کے اکٹھے کرنے ایک ہی لفظ شیطان کے اندر آ جاتے ہیں. کہا یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا محرک جذبہ ہے وہ ان کے رات ہیں. ایک لفظ کی مثال سے بتایا کہ وہ کرتا کیا ہے. مویشیوں کو آپ دیکھا ہوگا گائے بھینس کو باہر جو لے جاتے ہیں چرانے لیے یا جو بھی ان کے ساتھ ہوتے وہ ان کے پیچھے ہوتا ہے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ ان کے پیچھے سے ان کو اڑا مارتا ہے اور وہ پھر اس کے مطابق چلتی چلے جاتے ہیں. چرانے کا ایک طریقہ یہ ہے. اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ جو ڈنڈا مارنے والا ہے یہ اس کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے اور مارتا چلا جاتا ہے. وہ اس کی مداوت بھی نہیں کر سکتے. ہم سے مارے ایک تو دیکھ بھی دیں تو پھر کوئی انجن تو ماریں گے نا، یہ اسے سے مارتا ہے. یہ جو لفظ ہے رضوان کا اس کے معنی یہ ہے اس وجہ حوالہ پیچھے سے ڈنڈا مار کے دوسرے کو مجبور کر دینا اس اپنے راستے چلنے کے لیے. کہتا ہے ان میں جذبات اتنے قوی ہو چکے ہوئے ہیں کہ یوں سمجھو جیسے یہ پیچھے سے مویشی کو ڈنڈ مار کے ان کو چلاتے ہیں اس قسم کی روش کے اوپر. تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا یہ خدا کے ذکر، خدا کے قانون کو، خدا ہی کو بھول جاتے ہیں یہ اور اپنی ہی اس بات پتیوں کے راستے پہ چلتے رہے. تھوڑے عرصے کے بعد بائی ہیبٹ کرنے لگاتا ہے یہ جانور اس طرح سے اسی راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے. پھر اس کو اس قسم کے ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں رہتی. چلائے کا حزب الشیطان آئے وہ دو گروہ جو بھی میں نے ابھی کہا کہ یہ حزب الشیطان. قرآن دو گروہوں کا ذکر، حزب الشیطان اور حزب اللہ. اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، دو ہی پارٹیاں ہیں. اللہ کی پارٹی جو یہ اپنے آپ کو صاحب کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں نا، خدا پرست کہلاتے ہیں. یہ ان کے اندر اور پارٹیاں سب سے بڑا دھوکہ ہے. دو ہی پارٹی ہیں قرآن کی روح، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان. اس کے اندر مختلف پارٹی سوال پیدا نہیں ہوتا. شرک ہے، عرب علیم ہے. حزب اللہ کے اندر دوسری پارٹی ہو ہی نہیں سکتی. قرآن نے قوم کو اکٹھے کو اپنی پارٹی کہا اور کسی کی پارٹی کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنانے والے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں. تو شرک تو اسی لیے کہا کہ ہماری پارٹی نام کے اعتبار سے اندر سے اس کی بھی پارٹی خلاصات پارٹی شرک اس لیے قرار دیا. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون اور اعلان کر دیا بنا لیں جتنا بڑا جتھا انہوں نے بنانا ہے، اپنی پارٹی بنانی ہے، نقصان اٹھائیں گے آخر العمر.
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. وہی مہین والی بات کہی کہ خدا اور رسول، اسلامی نظام، اسلامی مملکت، قرآنی نظام، ان راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے آخر الامر دیکھو گے کہ ذلیل ہو کے رہیں گے. کتب اللہ، کیا بات، خدا نے لکھ دیا ہے. یہ عام الفاظ میں جو کہا جائے گا تو ہمارے ہاں تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے نا لکھ دی جائے، ورنہ مانے تو اس میں قضا کے مانے قانون بنا دی ہے. قانون خدا بندی ہے جو غیر متبدل ہے. کیا ہے؟ لأغلبن انا ورسلی، خدا اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے. تو بات آگے یہ آتی تھی نا کہ جب ختم نبوت کے بعد تو رسول رہیں گے، پھر آئیں گے نہیں. تو یہ جو کہا ہے کہ خدا ہم اور ہمارے رسول غالب آئیں گے تو پھر تو رسول تو ہوں گے ہی نہیں. پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ تو اس لیے میں نے بار بار سمجھائی ہے یہ جو فریضہ ایک دم نبوت تھی خدا کی طرف سے نہیں پانا، ختم ہو سلسلہ، وہی مکمل ہو کے قرآن محفوظ ہو گئی. دوسرا سلسلہ ہے اس وحی کے مطابق نظام قائم کرنا، اس کو آگے چلانا، اس کی پیغام رساں کرنا. یہ فریضہ رسالت قرآن نے حضور کی وفات کے بعد کہا کہ اس کے آپ کے وارث ہم نے جماعت مرین کو بنایا. یہ فریضہ تھا رسالت کا، حضور کے بعد یہ لوگ اس کو سرانجام دیں گے. تو حضور کے بعد جہاں یہ آیا اگلے بندہ انا و رسول، خدا اور یہ جماعت مومنین جس کو عبد اللہ ابھی کہے گا قرآن، یہ ہیں جن کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا. لات اب آئے وہ بات اسے کہا کہ وہ نافق ہمارے ساتھ بھی آ کے مل رہے ہیں اور ادھر اپنے لوگوں کو بھی دوست رکھ رہے ہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اب اللہ اور آخر پر ایمان والوں کی ایک پہچان بائی اور یہ ہے لا تجد، تم کبھی نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو. کیا نہیں پاؤ گے؟ یعدون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستاری کے تعلقات قائم رکھیں جو خدا رسول کے مخاطب. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے ماں باپ ہونا ہو، خواہ ان کے رشتے بیٹیاں کیوں نہ ہو، خواہ ان کو بہن بھائی کیوں نہ ہو، خواہ ان کے عزیز رشتے دار کیوں نہ ہو، یہ انہیں اپنا دوست نہیں بنائے. اب یہ ایک نشان علامت بتا دی اس جماعت کی. ادھر ان کی بتا دی کہ نام کا لیں گے، دوستداری کے تعلقات ان سے قائم کریں گے. ادھر ان کی یہ نشانی بتا کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر ایمان جو ہے راسخ ہو گیا ہوا ہے خدا کے قوانین کی روح. کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور خدا اپنے روح کے معنی قرآن کی روح سے وہی بھی ہے عزیزان من. تو یہ نصرت اور تائید خدا ان کی تقویت نہ ہم پڑا. خدا اس جماعت کو اپنے قوانین وحی کے ذریعے سے اس کی اطاعت کرے تو ان کو تقویت حاصل ہوگی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، اور ان کے لیے ان کی جد و جہد کا انجام وہ فردوس سے عالم، وہ جنت جن کی شاداب میں کوئی خلا دیدہ نہیں ہوں گی، ہمیشہ بہار ہوگی ان کے اوپر، شادابیاں اور سرسبزیاں دائم اور قائم رہیں گی. وہ معاشرہ جب تک یہ اس طرح سے خدا کے احکام کی اطاعت کرتے رہے اس میں کبھی خزاں نہیں آئے گی، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئے گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ عام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ترجمہ ان کا کرتے راضی ہو گیا وہ راضی ہونا اور وہ جو غضب ہے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا. تو راضی اور ناراض ہونا تو ایمانی جذبات ہیں عزیزان من. خدا ان سے بہت بلند ہے. غضبہ کے تو معنی کرتے ہیں غصہ ہوا خدا لوگوں غصے کو راضی ہونا یہ انسان سے جذبات ہے. جو بات کے متعلق ہوگا تو وہی جو اس میں فائدہ بتایا. رضا کے معنی ہوتا ہم آہنگ ہو جانا کسی چیز کے ساتھ. انہوں نے قوانین خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کی، قوانین خداوندی کے نتائج میں ان سے ہم آہنگی اختیار کی. بنیادی معنی یہ ہے رضا کی، یہ معنی لیجیے تو یہ ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں جو ان معانی کے اقدار سے پیدا ہوتی ہیں.
وہ پہلے ہم وہ کیا کر دیں گے، پھر اسے باسی کر دیتی ہیں، پھر ہم فلسفے اور نظام کی سے ان کے لیے دائل دیتے ہیں ان کے خلاف۔ وہ میں پہلے رہی کسی نے کیوں کی یہ چیز ہم اہم ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اور یہ بڑی چیز ہے ہم آہنگی ہو جانا خدا کے قوانین سے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ خدا کی پارٹی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی تھی، یہ خدا کی پارٹی۔ اللہ بہت زبردست چیز ہے، سن لو، ساری دنیا میں اعلان کیا جا رہا ہے، اپنا نہیں سنا، سن رکھو، کیا سن رکھو، انا حزب اللہ فمن، یہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ حزب اللہ ہی کامیاب ہوگی، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اب ساری دنیا میں ناکام یہ 1 کروڑ مسلمان ہیں جو اپنے ذہن میں بزا میں خیز سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم حزب اللہ ہیں۔ اور پارٹیوں کا پوچھنا کتنی، قومیں کتنی ہیں یہ اندر حزب اللہ کے اندر، ایک قوم کے اندر پارٹیاں کتنی، پارٹیوں کے اندر جگہ کتنے ہیں، برادریاں کتنی ہیں، پھر ان کے مختلف جگہوں کے تاریخ ان کی جاذبیت ان کتنی ہے۔ ہم تو فرد کی حیثیت سے جی رہے ہیں حقیقت میں، پارٹیوں میں بھی ہر فرد اپنے اپنے مفاد کی لگا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو۔ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو، سن رکھو اہل علم کہ خدا کی پاری ہی کامیاب ہوگی۔ سورہ الجادلہ کی آخری آیت یہ آگے یہ جانبان، اگلے درس میں ہم سورہ الحشر 59 سورہ ہے اس سے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔